ایک بوڑھی اماں ایک پارک میں ایک چیئر لے کر، جیسے چھوٹے بچوں کو ٹرالی میں لے کے جاتے ہیں ویسی ٹرالی لے کر، اس کے اندر دور سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی بچہ وغیرہ ہے، اس کو پیار کر رہی ہے، اس کو لاڑ کر رہی ہے، اسے محبت کا معاملہ کر رہی ہے۔ تو قریب آ کر کسی نے دیکھا تو نظر پڑی کہ اس کے وہ جو ٹرالی ہے، وہ ٹرالی میں کوئی لڑکی وغیرہ نہیں، اس میں ایک گڑی ہے۔ وہ اس گڑی کے بالوں کو کنگھی کر رہی، اس سے باتیں کر رہی، اس سے دل بہلانے کی کوشش کر رہی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے پوری زندگی بس انہی خواہشوں کے پورا کرنے میں گزار دیا۔ مجھے میری زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ عورت جتنی براڈ مائنڈ بنے گی، جتنی اوپن ہوگی، جتنی جسم سے کپڑے کو ہٹائے گی، اتنی باعزت سمجھی جائے گی۔ میں نے پوری جوانی انہی کاموں میں گزار دی۔ ہر مرد ایسا تھا جو میرے جسم کو دیکھ کر مجھ سے دوستی تو کرنے تیار تھا، لیکن میرا کوئی ہاتھ تھامنے تیار نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے میری جوانی ختم ہونا شروع ہوئی، میرے دوست بھی ختم ہونا شروع ہو گئے۔ نہ میں نے شادی کی، نہ مجھے اولاد ہوئی۔ اب یہ بڑھاپا میں کیسے گزاروں؟ تنہائی مجھے کھا رہی ہے۔ تو میں نے اس تنہائی کو ختم کرنے کے واسطے اس گڑیا کو گویا اپنی پوتی یا نواسی کی شکل میں اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب میں اسی کے ساتھ میں کھیلتی ہوں، اسی کے ساتھ میں کھاتی ہوں، اسی کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے، اور یہی میری زندگی ہے، اور میری موت تک میں اسی کے ساتھ میں رہوں۔ یہ ویسٹرن کلچر کے سائیڈ ایفیکٹس آج ہمارے پاس بھی یہی ہو رہا۔ آپ دیکھ لو، لڑکیوں کی شادیوں کی عمریں 25 سال 30 سال ہو رہی ہے، لیکن ماں باپ کے دماغ میں جنون بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں ان کو پڑھانا ہے صاحب، ان کو ہم پڑھائیں گے پڑھ کے اتنی عمر ہو گئی کہ اب پڑھائی تو پوری ہو گئی لیکن کوئی شادی کرنے تیار نہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی کہ ایک لڑکی نے ویڈیو بنا کر ڈالا تھا کہ میں نے پڑھائی کے چکر میں، رشتوں کے چکر میں نے اتنی لیٹ کر دیا کہ اب میرا وزن بھی بڑھ رہا، اب مجھ سے کوئی شادی کرنے تیار نہیں ہے۔ وہ ویڈیو تو کروڑوں نے دیکھی ہے، لیکن اس کو دیکھ کے سدھرے کتنے باپ ہیں جو اس لڑکی کی ویڈیو کو دیکھ کر ایکشن لیے؟ نہیں صاحب، میں نہیں کرتا ہوں اپنی بچی کے ساتھ، بعد میں پڑھاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ کالج کو بھیج کر ہی پڑھانا، لیکن آپ آن لائن پڑھا سکتے، ایگزام دلا سکتے، آپ شادی کے بعد پڑھا سکتے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک لڑکی بھوکی ہے، کہی کہ امی عشاء کا رات کا وقت ہو گیا، ڈنر مجھے چاہیے۔ امی بولے نہیں بیٹے پڑھیے ہیں میں، پہلے پڑھو بعد میں کھانا۔ بولے نہیں امی بھوک لگ رہی، کھانا نہیں ملیں گا تو کھاؤں گی نہیں تو انرجی نہیں آئے گی، طاقت نہیں آئے گی، کیسے پڑھوں گی؟ بولے نہیں پہلے پڑھو بعد میں کھانا۔ جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، ویسے شادی بھی ایک ضرورت ہے۔ پڑھائی کو ڈیلے کر سکتے لیکن شادی کو نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اللہ ہم کو سمجھا دے، ہم مسلمانوں کو آج کیا ہو گیا؟ لڑکیاں 25 سال 24 سال 28 سال 30 سال 32 سال 35 سال، کس نے کیا انہیں بوڑھا؟ ان کی جوانی کا قتل کس نے کیا؟ ان کے حسن کو کس نے روندا؟ ان کی خوبصورتی کے دشمن کون تھے؟ اصل جو وقت تھا ان کی شادی کا، جب ماں باپ شادی کرانے تیار نہیں تھے، اور اب جب شادی کی عمر ختم ہو گئی، اب لوگوں کے مطالبے بڑھ گئے۔ ارے دکھنے میں بچی بڑی عمر کی دکھ رہی، صاحب آپ کو ڈگریاں ہونا تو بڑی عمر کی ڈگریاں ملتے، 17 سال کی لڑکی کو ڈگریاں نہیں ملتے کچھ بھی۔ اگر آپ کو MBBS چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، آپ کو میڈیکل اسٹوڈنٹ چاہیے، آپ کو بڑی بڑی ڈگریوں والی چاہیے، تو پھر آپ کو چہرے پر پمپلز اور جھریاں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ان کو ایجوکیٹڈ بھی چاہیے اور بیوٹیفل بھی چاہیے۔ یہ جو ٹکراؤ آ گیا سماج میں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اب کیا کریں گے؟ نوکری تو حاصل، پڑھائی تو حاصل ہو گئی، ڈگری تو مل گئی، تو اب بچیاں سیکنڈ اسٹیپ لے رہی ہیں، بولے صاحب اب ہماری شادی تو ہوئی جیسا نہیں دکھ رہا، لہٰذا ہم جاب کر لیں، جاب کر رہی ہیں۔ اب آپ بتاؤ، ایک آدمی ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے، ایک دن نہ کھائے، 2 دن نہ کھائے، کتنے دن زندہ رہے گا بھائی؟ بتاؤ نا۔ رہتا 1 سال تک؟ کیا جی چھوٹو رہتے آپ؟ رہتے؟ کوئی بڑے رہتے 1 سال تک کھانا نہیں کھاتے زندہ رہتے؟
ارے کھانا وقت پر نہیں ملے گا تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. جیسا کھانا ایک ضرورت ہے ویسے ہی نکاح بھی ایک ضرورت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھ کر نکاح نہیں کر لیے. اب جاب میں لڑکیاں چلی جا رہی ہے. کیسے کیسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ جاب کرنے والا جو اس کا کلیگ تھا اس نے اس کو دیکھ لیا کہ اکیلی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے اور پڑھی لکھی ہے, اور اب اس کو تو بس کام چلانا ہے. صاحب ہمارے زمانے کا دستور ہے عورت کو استعمال کرنے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی, شادی کرنے کے لیے عمر دیکھی جاتی, لائف پارٹنر بنانے کے لیے کوالٹیز دیکھی جاتی, دوستی کر کے اس کا استعمال کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. کئی لڑکیاں شکار ہو گئی, کئی مسلمان بچیاں, آپ کو ایویڈنس چاہیے سوشل میڈیا پر موجود. ایسی ہزاروں بچیاں گھٹ گھٹ کر اپنے دل میں یہ حقیقت, تلخ حقیقت چھپا کر جی رہی. ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے کلیگ نے شادی کا وعدہ کر کے ہمارا استعمال کر لیا اور ہماری پاک دامنی کو داغدار کر دی. نکاح کو ڈیلے کریں گے جو انجام مغرب میں ہوا وہی ہوگا, اور آج ہو رہا ہے. وہاں پر لڑکی کے لیے بس اتنی ہی عزت ہے جیسے ٹیشو پیپر کی جو ویلیو ہوتی ہے, بس اتنی. ٹیشو پیپر کو کیا کرتے ہیں بھائی, یوز کرنے کے بعد میں اٹھا کر الماری میں رکھتے. کیا بھائی رکھتے؟ سونے کے صندوق میں سونے کا جو ہار رکھنے کا, نیکلیس رکھنے کا باکس آتا, جیولری باکس, ٹیشو پیپر کو یوز کرنے کے بعد میں جیولری باکس میں لے جا کے جما کے رکھتے. کوئی یوز کیا اس کے بعد میں تھرو کر دیا, پھینک دیا. یہی حیثیت مغرب میں عورت کو دی گئی تھی ویسٹرن کلچر میں. آج ہمارے مسلمانوں نے بھی وہی راستہ اپنایا. اچھا, جو رزلٹ ان کو ملا وہ ہم کو نہیں ملے گا؟ جو نتیجہ انہوں نے دیکھا ہمارے پاس بھی وہی نتیجہ ہوگا اگر آج ہم نہیں سنبھلے. آج کئی مسلمان بچیاں ہیں جو شادی کرنا چاہ رہی, جن کو ضرورت ہے شادی کی, جو ماں باپ کے سامنے بول رہی امی میری شادی کرا دو, ابا میری شادی کرا دو. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرا دیں, بھلے کسی بھی ایجوکیشن کے کیٹیگری میں درجے میں ہو, وہ روک دیں, پہلے شادی کر. کیوں؟ کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو بھوک لگنے کے وقت میں کھانا دیا کرتے ہیں. یہ ماں باپ کا اخلاقی حق ہوتا ہے, ماں باپ کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کھانا کھلانے کو ضروری سمجھتے ہیں. جیسے بچہ بھوک لگنے پہ کھانے کا مطالبہ کرتا اور اسے دینا ماں باپ ضروری سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ ضروری میرے بھائیوں میری بہنوں, بچوں کی اگر نکاح کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو فوراً کرتے. پڑھائی ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بھائی, وہ بیچاری شادی کرنے کے بعد کم سے کم پاک دامن تو رہے گی. جو پڑھی ہے بعد میں اپنے بچوں کو پڑھا لے گی, صلاحیت ہوگی تو ٹیوشن پڑھا لے گی, اسکول میں پڑھا لے گی, بچوں کو کلاس لے لے گی. ایجوکیشن اس کے پاس ہے تو اسی بنیاد پر وہ ترقی کرے گی. نکاح کے بعد میں اگر وہ سمجھدار رہی تو اپنے شوہر کو کنونس کر کے اس کو بتلا کر اس کی اہمیت کو وہ ایگزام دے کر ڈگری بھی حاصل کر سکتی, سب کر سکتی. لیکن وقت پر نکاح ہو گیا تو وہ حرام کاموں سے بچے. ہمارے پاس کیا ہو گیا, مغرب کی اندھی تقلید میں جیسے انہوں نے لڑکیوں کو نکاح نہیں کیا, لڑکوں کا نکاح ٹائم پہ نہیں کیا, اور انہوں نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے نکال دیا. بولے ویلنٹائن ڈے نکالے, آپ کو جو خواہش پوری کرنا ہے 14 فروری کو کر لو. اور وہ لوگ کرتے گئے. اب کیا ہو گیا, پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر, انٹرنیشنل لیول پر, عالمی سطح پر ویلنٹائن ڈے ایک دن بن گیا. کیا ہے صاحب, لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے کو محبت کے اظہار کا دن, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کرنے کا دن, بے حیائی کا دن, بدکاری کے آغاز کا دن, پاک دامنی کے خاتمے کا دن, بے شرمی کے آغاز کا دن, ایک دوسرے کی عزتوں کے لوٹنے کے ابتدا کا دن. کیا بنا دیا اس کو. اور اسی کلچر میں آج ہمارے پاس بھی, آپ ہزاروں بیان کراؤ, کسی بھی عالم دین کو بلاؤ, یوٹیوب کے ہر بیان کو
लिंक निकाल के शेयर करो कि देखो फलां मौलाना वैलेंटाइन डे पे कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा बोले, और नौजवान बच्चों को सुनाओ, देखो बेटे वैलेंटाइन डे की हकीकत देखो मौलाना कैसा बताए। वो सब सुनने के बाद भी यही सोचेगा वैलेंटाइन डे के मौजू पे बयान सुनकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये काम गलत है, ये नहीं करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, मगरिबी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अपने आप से मुखातब होकर वो कहेगा ये मेरे प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है। सलूशन है भाई, बयान सुनना सलूशन है? सलूशन ये है कि उसका निकाह कर दो, निकाह कर दो वक्त पर निकाह होगा तो फिर वो पाक दामन रहेगा, वो वेस्टर्न कल्चर की गुलामी से निकलेगा, तभी कामयाब होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों।